بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹاکس۔ ناظرین، جب دارالعلوم دیوبند کے دوسرے محتمم گزرے ہیں، ان کا نام رفیع الدین تھا، بڑے صاحب حال اور صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ حرم تشریف لائے اور یہاں قیام کیا۔ اب ذرا سوچئے کہ ان کی سوچ کہاں پہنچی۔ ناظرین، ایک دن بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی کنجی بنو شیبہ کو عطا کی تھی۔ یہ ایک قبیلہ ہے جن کے پاس پہلے سے یہ کنجی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کنجی انہی کو دے دی اور فرما دیا، یہ کنجی قیامت تک تمہارے ہی قبیلے میں رہے گی۔ یہ تصدیق بھی فرما دی، چنانچہ آج بھی بیت اللہ کی کنجی ان کے پاس ہے۔ اگر کوئی بادشاہ بھی آتا ہے تو دروازہ کھولنے کے لیے وہی خاندان بنو شیبہ کا بندہ آتا ہے اور وہ کنجی برادر دروازہ کھولتا ہے۔ تو شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ خاندان بھی مکہ مکرمہ میں ہی رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے بیت اللہ کی کنجی برادر کے ساتھ دوستی لگائی، واقفیت بنائی، تعارف کیا، ہدیہ تحفہ دیا، بات چیت کی، حتیٰ کہ چند دنوں میں آپس میں خوب انسانیت اور محبت ہو گئی، جان پہچان ہو گئی۔ جب جانے کا وقت آ گیا تو اداس دل کے ساتھ جب ان سے ملنے لگے تو ان کا دل بھی اداس تھا۔ کہا کہ اچھا آپ جا رہے ہیں، کوئی کام ہمارے ذمہ ہو تو بتائیے گا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو جب انہوں نے یہ کہا تو فرمانے لگے، ہاں ایک کام ہے، اگر آپ کر دیں۔ انہوں نے کہا کون سا؟ وہ کام یہ ہے کہ یہ کچھ پیسے ہیں، یہ تو آپ کے لیے ہدیہ ہے، اور یہ ایک تلوار ہے، یہ امانت ہے۔ ان کا کیا مطلب؟ جیسے چابی تمہارے خاندان میں چلتی رہے گی، یہ تلوار بھی امانت کے طور پر آپ اپنے خاندان کے حوالے کر دیں، وہ اس تلوار کو بھی محفوظ رکھیں گے۔ جب حضرت مہدی آئیں گے اور آپ کے خاندان کا جو شخص ہوگا، وہ جیسے ان کے لیے دروازہ کھولے گا، میری طرف سے ان کو یہ تلوار کا ہدیہ پیش کر دینا۔ اللہ اکبر! دیکھو محبت انسان کی سوچ انسان کو کہاں لے جاتی ہے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور اہل اللہ میں کہ ہم آتے ہیں اور عمرہ کیا اور فارغ۔ اب بازار ہے اور ہم تحفے پہ تحفے خرید رہے ہیں، صبح شام بن داؤد کا طواف ہو رہا ہے، اور جو اللہ والے ہیں ان کا دل حرم میں اٹکا رہتا ہے۔ یہ ہے شوق تلاوت۔ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے ایک بزرگ تھے، عالم بھی تھے، کہنے لگے جب میں اپنے حضرت سے بیعت ہوا تو انہوں نے مجھے ایک قرآن پاک روزانہ تلاوت کا حکم دیا۔ خود مجھے فرمانے لگے کہ اس وقت مجھے بیعت ہوئے 45 سال کا عرصہ گزر چکا، ان 43 سالوں میں سے ایک دن میری تلاوت قضا نہیں ہوئی۔ اگر یہ لوگ ایسے مالنامہ لے کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے کہ 43 سال میں ایک دن بھی قرآن پاک کا ایک پارہ پڑھنا اس میں ناغہ نہیں ہوا، تو پھر سوچیں کہ ہم اس دن کیا کریں گے۔ کرنے والے آج کے دور میں بہت کچھ کر رہے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا حفاظ کو بھی رمضانی حفاظ، بس رمضان آیا تو دن رات بھاگ دوڑ کر کے کچھ کر لیا، اور اس کے بعد ان میں اور عام نوجوانوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔